دوزخ کا بیان، یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال اور قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسان خیالات و تصورات جہاں تک پہنچے وہ ایک ہی شوشہ ہے اس کے بے شمار نعمتوں میں سے۔ اسی طرح اس کے غضب اور قہر کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر وہ تکلیف و اذیت کہ ادراک کی جائے ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ یعنی دنیا میں آپ جتنی تکلیفیں ہو سکتی ہے، جتنی تکلیفیں آپ انتہا سمجھیے تکلیف کی، تو وہ اس کے جو عذاب ہے جہنم کا، اس کا ایک ہی حصہ ہے۔ جو جہنم میں عذاب ہوگا اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ جب آگے ذکر آئے گا، لیکن عرض کرتا چلوں کہ جب قیامت کے دن اللہ کو نہ ماننے والے، رب کا انکار کرنے والے، خالق و مالک کو نہ ماننے والے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما دے گا کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، تو وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم مٹی ہو جاتے، اے کاش، کیونکہ جانوروں کا بھی سب کو حساب دینا ہے، جانوروں بھی حساب دیں گے، تو ان کے سامنے آئے گے کہ جانور حساب دیں گے، ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، تو ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے اے کاش ہم انسان نہ ہوتے بلکہ ہم جانور ہوتے، آج مٹی بن جاتے حساب دینے کے بعد، کیونکہ اب اللہ کے ہمیشہ والے عذاب میں ہمیں جانا ہے۔ تو یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم آج کیا بن جاتے، مٹی بن جاتے، تو ہمیں جہنم کا عذاب نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں تو مٹی بنا دے۔ آگے سماعت کریں کہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک عذاب کا اور غضب کا اور تکلیفوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی جہنم کے عذاب کا صرف ایک ہی حصہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں قرآن مجید اور احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہے ان میں سے کچھ اجمالاً بیان کرتے ہیں کہ مسلمان دیکھے اور اس سے پناہ مانگے اور ان اعمال سے بچے جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے۔ سبحان اللہ، یعنی جہنم بھی اللہ کے اس غضب کے مکان سے پناہ مانگنے والے کو، اپنے سے پناہ مانگنے والے کو کہتا ہے کہ اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے نا، اللہ تو اس کو پناہ دے دے، اس کو میرے غضب سے، اس عذاب سے تو نجات عطا فرما دے۔ آگے فرماتے ہیں دوزخ سے ڈرو، قرآن پاک میں بکثرت ارشاد ہے کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگنے، جہنم کے شرارے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا اونٹوں کی قطار کے پہم آتے رہیں گے۔ یعنی جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ جلتی ہے تو کچھ اس کے انگارے چھوٹے چھوٹے شرارے اڑتے ہیں، لیکن جہنم کے شراروں کے متعلق بتاتے ہیں کہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے اس کے شرارے، جو اڑیں گے پہاڑوں کی طرح اس کے شرارے ہوں گے۔ جب اڑیں گے تو قطار در قطار اڑتے رہیں گے، اور آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے، آدمی اور پتھر اس آگ کا کیا ہے، ایندھن ہے۔ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو جب 70 مرتبہ ٹھنڈی کی گئی تب جا کر دنیا میں ہمیں آگ دی گئی تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہم کھانا پکاتے ہیں، دیگر کام کرتے ہیں آگ سے، تو اس کی سختی کا کیا عالم ہے، ہم اگر آگ میں انگلی ڈالیں تو سمجھ میں آ جائے، اور اس کا احساس تقریباً سبھی کو ہوگا۔ تو یہ آگ جو 70 گنا کم تیز ہے، اس کی سختی کا یہ عالم ہے کہ ہم اس میں تھوڑی دیر اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے۔ تو جو آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے اس میں تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، اس میں پڑا رہنا ہے جب تک سزا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب تک اس کی بدعملی ہے، گناہ ہے، تب تک اس کو اس میں پڑے رہنا ہے۔ جو نہیں ماننے والے اس کو تو ہمیشہ رہنا ہے، لیکن مومنین ہیں ایمان والے، ان کو سزا تو ہوگی نا۔ ایسا تو نہیں کہ سب جنت میں بے حساب چلے جائیں گے، سب جنت میں بے حساب نہیں جائیں گے، حساب دینا ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو بے حساب جائیں گے، لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جن کو حساب دینا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری گنتی کس میں ہے، تو ہمیں تو ڈرنا ہے اس عذاب سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان میں ہو جن کو جہنم میں عذاب کے لیے ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غضب کی جگہ سے محفوظ فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں
کہ جو جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا، جس کو سب سے کم عذاب ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے اس کا دماغ کھولے گا۔ آگ کی جوتیاں پیر میں ہوگی، اس کا دماغ کھولے گا۔ تو یہ سب سے کم عذاب ہے۔ جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب میں ہی ہوں۔ جو سب سے کم والا ہے وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب میں میں ہی ہوں، جبکہ وہ سب سے کم عذاب میں ہوگا، اور جو عذاب میں زیادہ ہوں گے ان کا عالم اللہ ہی جانے۔ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہی ہو رہا ہے یہ سمجھے گا، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ یہ مشکات شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اور سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری دنیا تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچانے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا؟ سب سے کم عذاب والا اس سے اللہ پوچھے گا کہ اگر ساری دنیا کا تو مالک ہو جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے پوری دنیا کو تو فدیہ کر دے، یعنی دے دے، صدقہ کر دے، تو کیا کر دے گا؟ تو عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا ہم نے اس سے بہتر، اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، میرا انکار نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ ہم نے اتنی بڑی چیز تو نہیں، تجھ سے صرف یہ کہا تھا نا کفر نہ کرنا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، مجھ کو ہی رب ماننا، یہ تو ہم نے کہا تھا لیکن تو نے نہیں مانا، تو اب تو رہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دہکائی گئی، یہاں تک سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس دہکائی گئی تو یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ نیری سیاہ آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ ہے اور کالی ہے، ایسی کالی ہے کہ اس میں کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک تو عذاب، گرمی، اور اتنی گرمی کہ اندھیرا اس میں۔ اور جہنم کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی جب دوسرے جہنمی سے ٹکرائے گا تو ایک دوسرے کو نوچنے کے لیے دوڑے گا، ایک تو عذاب اور ایک دوسرے کو نوچ رہے ہوں گے اس جہنم کے عذاب میں بھی۔ یعنی جس طریقے سے جنت میں سب کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوں گے، جہنم میں سب کے دل ایک دوسرے سے متنفر ہوں گے، سب ایک دوسرے سے متنفر ہوں گے۔ آگے مختصر اور سماعت فرما لیں۔ جس میں روشنی کا نام و نشان نہیں، جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کے عرض کی کہ اگر جہنم کی آگ میں سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائے، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے، یعنی جہنم کے جو دروغہ ہے وہ اگر ان کا نام مالک ہے، وہ فرشتے ہیں، اور اب ظاہر سی بات ہے عذاب دینے پر مامور ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ بھی اسی حساب سے بنا کر کے رکھا ہے۔ تو اگر وہ زمین والوں کی طرف دیکھے تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائے، تمام کے تمام ان کے چہرے کی ہیبت سے مر جائے، ڈر کے مارے مر جائے۔ اللہ اور قسم کھا کے بیان کیا جبریل علیہ السلام نے کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائے، یعنی وہ پہاڑ کے اوپر سے دھستا ہوا نیچے چلا جائے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں، بعض موسم میں اس کے قریب جانا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ اللہ اکبر، یعنی دنیا کی آگ بھی دعا کرتی ہے کہ مولا مجھے دوبارہ جہنم میں نہ لے جا، مگر تعجب ہے کہ انسان سے کہ جہنم میں جانے کے کام کرتا ہے کہ اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ میں ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کی کتنی گہری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں یہ تہ تک نہ پہنچے گی، یعنی 70 سال تک گرتی ہی رہے گی، پھر بھی 70 سال کے بعد بھی وہ تہ تک نہیں پہنچے گی۔ اور اگر انسان کے سر برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین میں پھینکا جائے تو رات آنے تک زمین تک پہنچ جائے گا، یعنی
بادلوں سے اگر پھینکا جائے تو زمین تک پہنچ جائے گا رات تک، لیکن جہنم کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ 70 سال تک بھی وہ جہنم کے اندر نہیں گرے گا، یعنی جہنمی بھی جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ گرتا ہی رہے گا، سالوں تک وہ نیچے ہی گرتا رہے گا، یعنی نکلنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں۔ جس پر اللہ کا فضل ہوگا وہی جہنم سے نکل سکے گا، اور جس پر اللہ کا فضل نہیں ہوگا وہ جہنم سے نہیں نکل